آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ہم اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ہفتہ 17 اپریل سے 23 اپریل کے درمیان جو حالات ممکنہ ہو سکتے ہیں اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ ہفتہ برج جوزہ، جیمنائی جسے کہا جاتا ہے، یہ ان افراد کے لیے ہم اس ہفتے کے حالات بتائیں گے، یا وہ افراد جو کہ 21 مئی سے 20 جون کے درمیان میں جن کی تاریخ پیدائش ہے ان کا برج جوزہ سے تعلق ہے، یا وہ افراد جن کے نام کے حرف کاف اور کاف دونوں طرح سے بنتے ہیں، کاف ڈنڈے والا اور کاف نقطے والا، تو ان کو ہم حالات بتائیں گے، یعنی کہ ان کا تعلق برج جوزہ سے ہے۔ اب ہم اپنے اس ہفتے کی جانب آتے ہیں کہ آپ اس ہفتے کیا احتیاط کریں اور کیا احتیاط نہ کریں، اور آپ کو کیا کیا ممکنہ معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ چاہے جتنی بھی کوشش کریں، آپ کا تنزل اٹل ہے، یعنی کہ آپ اگر کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپ جتنی اچھی پرفارمنس دکھائیں، یا آپ کسی گھر میں کام کر رہے ہیں، یا آپ اہل خانہ کے ساتھ ہیں، آپ جتنی بھی قربانیاں دیں گے، لیکن آپ کو اس کا وہ اجر نہیں ملے گا جو آپ متوقع کر رہے ہیں، اور آپ وہیں پر پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ چلے تھے۔ آپ کو اس ہفتہ بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی، کسی سے لڑائی جھگڑا آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس ہفتے میں آپ زیادہ سے زیادہ روحانیت کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، ذکر اذکار کریں، دعا کریں، وظیفہ کریں، اور آپ کا جو ورد بنتا ہے وہ یا رزاق کو بنتا ہے، اور اس کی تعداد 308 بار ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد 308 بار اس طرح سے پڑھیں گے، استغفر اللہ یا اللہ یا رزاق۔ یہ آپ ورد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی آنے والی ممکنہ پریشانی سے، حادثہ سے بچ سکیں گے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو کہہ دیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے طاق میں ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ دکان پر کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ اچھے ثمرات نہیں لے کر آ رہا ہے، اور اس ہفتہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، لہٰذا اس ہفتے آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ لازمی دیں۔ آپ کا بدھ کے دن کا صدقہ بنتا ہے، مکس دانہ مل جاتا ہے عموماً بازار سے، آپ ایک مکس دانہ لیں، ایک چھابی میں لے لیں، اور اب وہ اڑا کر، یعنی اچھال کر آپ پرندوں کو ڈالیں، جیسا کہ درباروں کے باہر وہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو پرندوں کو ڈالنے کے لیے، کبوتروں کو ڈالنے کے لیے وہ آپ ڈال سکتے ہیں بدھ کے روز۔ اب اس کا وقت پوچھیں گے آپ لوگ، وقت اس کا ہے دن کو 1:30 سے لے کر اور 2 بجے تک کا۔ اس کی برکت سے جو آپ کے معاملات ہیں، پریشانی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس صدقے کی برکت سے آسان فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ صدقہ دینے لگیں تو آپ نے اس وقت میں یا رزاقوں کا ورد کرنا ہے، وہی اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، استغفر اللہ یا رزاق، یا آپ ہر وقت ورد رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ کرے گا۔ اس سے اگلا برج سرطان ہے، جسے کینسر کہا جاتا ہے، اور اس کا حاکم سیارہ قمر ہے۔ اس کا مبارک دن سوموار کا دن ہے، جسے منڈے بولا جاتا ہے، اصل میں وہ لفظ ہے مون ڈے، چاند کا دن۔ تو آپ کا جو برج کا حاکم سیارہ ہے تو وہ آپ کا قمر ہے، جسے چاند کہا جاتا ہے۔ اب وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 21 جون سے 20 جولائی کے درمیان میں ہے، ان کا تعلق برج سرطان سے ہے، کینسر سے ہے، یا وہ افراد جن کے نام کے حرف ہے اور ہے حلوائی والا، اور ہے ہاتھی والا یا ہاتھ والا، دونوں سے شروع ہوتے ہیں، تو ان کا تعلق برج سرطان سے ہے۔ اب آپ کا مبارک رنگ وہ سفید ہے یا ہلکا نیلا رنگ ہے، اور آپ کا مبارک دن سوموار کا بنتا ہے، مون ڈے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور آپ کا اسم اعظم
یا جباروں ہے یا جباروں، اس کو آپ ایسے پڑھیں گے استغفراللہ یا اللہ یا جباروں۔ یہ آپ کا اسم اعظم ہے۔ جب کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی ایسی بات ہو تو آپ نے اس میں مبارکہ کو یا تو آپ نے اس کی 5 تسبیح کرنی ہے اور فجر کے وقت میں کرنی ہے، اور اگر کوئی ایسی پریشانی زیادہ ہے تو آپ عشاء کے بعد بھی اس کی 11 تسبیح کر سکتے ہیں، اور اس کے دن کا کوئی تعین نہیں ہے، آپ 3 دن کر لیں، آپ 5 دن کر لیں، آپ 7 دن کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی بہت جلد رفع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس ہفتہ کیا ممکنات ہیں۔ ممکنات یہ ہیں کہ آپ کا برج کا حاکم سیارہ کچھ اچھی پوزیشن میں ہے، آپ بہت جلد نروس ہو جاتے ہیں، آپ بہت زیادہ حساس طبیعت کے مالک ہیں، آپ بہت چیزوں کو بہت ڈیپلی دیکھتے ہیں، بہت اندر تک گہرائی تک جا کے دیکھتے ہیں۔ اتنی آپ گہرائی میں نہ جائیں ورنہ اس میں آپ کا ہی ذہنی سکون برباد ہوگا۔ آپ پریشانیوں کو اپنے اوپر غالب نہ دے دیں۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی، تو آپ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ کلمہ استغفار کا ورد کریں۔ یہ ایام روحانیت کے چل رہے ہیں، یہ آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اور لیلۃ القدر کی تاک راتوں کا ہے۔ اس میں آپ جتنی عبادت اور ریاضت کر سکتے ہیں، اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اتنا آپ کریں۔ آپ صدقے میں سوجی اور شکر ملا کر اور کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں۔ آپ گھر میں فش ایکویریم رکھیں اور اس میں مچھلیاں رکھیں، اور ان مچھلیوں کی صفائی اور ان کی خوراک آپ اپنے ہاتھ سے کریں، اور خاص طور سے سموار کے دن آپ کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت جلد بے شمار پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ آپ اپنے لیے لوہے شرفے قمر بنوا کر رکھیں تاکہ آپ کا جو حاکم سیارہ ہے، برج کا حاکم سیارہ ہے، وہ بہتری کی طرف آ جائے، اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ کم سے کم ہو، یا پھر وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اور جب تک آپ کو اپنے دوستوں پر یقین نہ ہو، اپنے راز کی بات ان کو نہ بتائیں، کیونکہ آپ کو دوستوں سے کبھی کوئی اچھا صلہ نہیں ملا، ہمیشہ آپ کو یا کے بعد دیگر دکھ ملتے رہے ہیں۔ آپ اپنی شہرت کو کھو بیٹھیں گے یا کوئی نقصان کر بیٹھیں گے، لہٰذا آپ جو بھی قدم اٹھائیں بہت سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ذرا سے بھی کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی آپ نے کی تو آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا لکی عدد 5 ہے، آپ کا لکی عدد 5 ہے، اور آپ اس میں قسمت آزمائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی آپ نے خریدنی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے تو 5 اس کا عدد ہو، یا کوئی آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے تو اس کا مجموعہ 5 ہو۔ بالفرض 3 اور 2 کو ہم جمع کریں گے تو 5 آئے گا۔ ایسے اس طرح سے جمع کرتے کرتے آخر میں جو آپ کے پاس حصہ ہے وہ 5 ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے نحس عدد 7 اور 6 ہے۔ اس ہفتے 6 اور 7 آپ کے لیے نحس عدد ہے۔ کہیں پر یہ عدد آپ کو مل جائے یا کوئی ایسی سواری ہو تو آپ اس کو اوائڈ کریں، اور پھر آپ آگے کی طرف بڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور مہربانیاں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔